بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها۔ ناظرین کرام، برادران اسلام، میری عفت ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کے درس کا موضوع ہے سلام، ایک اہم اسلامی شعار۔ سلام اسلام کا ایک اہم شعار ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ باہم ایک دوسرے کو سلام کرتے رہیں، انہیں سلامتی، اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا دیتے رہیں۔ بالخصوص جب کسی سے ملاقات ہو یا کسی کے گھر جانا ہو یا اپنے ہی گھر میں داخل ہونا ہو تو سلام کر کے داخل ہوں۔ سلام کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ سورہ نور کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مومنو، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور اہل خانہ کو سلام نہ کر لو۔ سورہ النور ہی کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں بھی داخل ہو تو اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو، اہل خانہ کو سلام کر لیا کرو۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یعنی جب تم اپنے گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو جو اللہ کی طرف سے بابرکت اور نہایت پاکیزہ ہے۔ قرآن میں سلام کا جواب دینے کا بھی حکم ہے کہ جب تم سے کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو، نہیں تو کم از کم جس انداز سے اس نے تم پر سلامتی اور رحمت کی دعا کی ہے وہی اس پر لوٹا دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ احادیث میں بھی سلام کا تاکیدی حکم دیا گیا ہے اور اسے باہمی محبت اور دخول جنت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، تمہارا ایمان کامل و مکمل نہ ہو جائے، اور تمہارا ایمان کامل و مکمل نہیں ہوگا یہاں تک کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرتے رہو گے تو تحاببتم، تو آپس میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی۔
افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ ایک دوسری حدیث جو ترمذی کی ہے اور جسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا صحابہ کو کہ اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتوں کو ملاؤ، رشتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کرو، وصلوا والناس نیام، اور ایسے وقت میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہیں، یعنی قیام اللیل کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ کام جب تم کر لو گے تو تم نہایت سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ صحیحین کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو، اور تمہارے سلام کا فرشتے جو جواب دیں اس کو غور سے سنو، وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کی، فرشتوں کو جا کر کے سلام کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سلام پر رحمت اللہ کا اضافہ فرمایا۔ یہ صحیحین کی روایت ہے۔ حدیث میں سلام کو مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے ایک اہم حق بتایا گیا ہے جو ایک دوسرے کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی المسلم ست، قیل ما ہن یا رسول اللہ، قال اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 حقوق کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک حق کی وضاحت فرمائی کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ مسلمان کا تمہارے اوپر ایک حق یہ ہے کہ جب کسی مسلمان سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر باقی 5 حقوق کا اور بھی ذکر فرمایا ہے۔ سلام میں کس قدر خیر و برکت ہے، اس پر کتنا اجر و ثواب ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس خیر و برکت کو حاصل کرنے کے لیے اور اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے کس طریقے سے سلام کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ موطا میں مروی اس واقعہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ طفیل ابن ابی ابن کعب روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کے ساتھ بازار جاتا۔ جب ہم بازار جاتے تو راستے اور بازار میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا گزر چاہے کسی ردی فروش کے پاس سے ہوتا، چاہے کسی تاجر کے پاس سے ہوتا، یا کسی غریب مسکین کے پاس سے ہوتا، وہ اسے سلام ضرور کرتے۔ طفیل کا بیان ہے کہ میں ایک دن حضرت ابن عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے کر نکلے، تو میں نے ان سے راستے میں پوچھ لیا کہ آپ کا بازار میں کیا کام ہے؟ نہ آپ کسی دکان پر رکتے ہیں، نہ کسی چیز کا ریٹ معلوم کرتے ہیں، نہ کسی سے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آخر آپ بازار جاتے کس لیے ہیں روزانہ پابندی کے ساتھ؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے
مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو بطن، ہم بازار صرف سلام کرنے آتے ہیں اور جس سے ہماری ملاقات ہوتی ہے اسے ہم سلام کر لیتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو بڑے متبع سنت صحابی تھے، وہ سلام کرنے کی غرض سے، صرف سلام کرنے کے مقصد سے وہ بازار جایا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے ملاقات ہوگی اور ان سے ہم سلامتی کا تبادلہ کریں گے، وہ ہمارے اوپر سلام و رحمت بھیجیں گے، ہم ان کے اوپر سلام و رحمت بھیجیں گے۔ تو میرے بھائیو، سلام کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ مکمل سلام کرنے، یعنی اگر کوئی آدمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے تو اس پر اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے سلام کو عام کرنا چاہیے اور ہر مسلمان بھائی سے ہمیں سلام کرنا چاہیے، خواہ وہ جان پہچان کا ہو یا انجانا ہو، جیسا کہ حدیث میں ہے تقرؤ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم سلام کرو ہر ایسے آدمی سے جس کو تم پہچانتے ہو اور جس کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ یہ صحیحین کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس عظیم اسلامی شعار کو اپنانے اور اسلامی تہذیب و تمدن کی اس روشن نشانی کو عام کرنے اور پھیلانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ دروس انشاءاللہ سلام کے آداب کے ذکر پر مشتمل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔